والسلام علی رسول الکریم والصلاة والسلام علی امام المہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الاول والآخر والظاہر والباطن الی آخرہ. صدق اللہ العلی العظیم. قابل احترام مفتی محترم و فقراء اعزاز، دانشوران قوم، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پس پردہ سننے والے خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد مبارکہ جو ابھی آپ سنے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ حدید میں. اللہ ارشاد فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یعنی وہی اللہ ہے جو اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، اور وہی اللہ جو باطن بھی ہے. کوئی بھی چیز کے، چاہے وہ مادی چیز ہو یا کوئی اور بھی چیز ہو، اس کی جو ہے چار ہی نظریے سے اس چیز کو دیکھا جا سکتا ہے. یا تو اس کا اول ہوتا ہے، یا اس کا آخر ہوتا ہے، یا بعض کا ظاہر ہوتا ہے اور بعض کا باطن ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام قدیم میں اس تعلق سے خبر دی ہے کہ اول بھی ہے تو وہ اللہ ہے، آخر بھی ہے تو وہ اللہ ہے، ظاہر بھی ہے تو وہ اللہ ہی ہے، اور باطن بھی ہے تو وہ اللہ ہی ہے. اب اس میں ایک خاص لفظ جو آیا ہے جو ظاہر کا لفظ ہے، وہ ظاہرو، یعنی وہی اللہ جو ظاہر بھی ہے. یہ ظاہر کا معنی کیا ہے عربی میں؟ جب عربی لغات لکھنے والے اس کا معنی بیان کرتے ہیں کہ ظاہر کا معنی وہ ہے جو زمین سے اوپر ہو اور جو سر کی آنکھوں سے نظر آنے والا ہو، اس کو ظاہر کہا جاتا ہے. تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے تعلق سے یہ ایک مشغل، ایک جو ہے ڈاؤٹ میں ہے، ایک شبہ میں ہے کہ آیا اللہ تعالیٰ کو، کیا اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں سر کی آنکھوں سے دیکھا بھی جا سکتا ہے یا نہیں دیکھا جا سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دے دی کہ ظاہر بھی اگر کچھ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو ظاہر کس کو کہا جاتا ہے؟ جو زمین سے اوپر ہو اور جو سر کی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہو. تو اللہ نے بیان کیا کہ دیکھو جو زمین سے اوپر ہو، زمین کے اندر یعنی باطن، اب زمین کے اوپر یعنی ظاہر، اور جو آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے، یعنی بندو تمہاری آنکھوں سے، تمہارے سر کے آنکھوں سے جو تم دیکھ رہے ہو یا جو دیکھی جا سکتی ہو وہ بھی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. لیکن سب لوگ تو ظاہر کو دیکھتے ہیں، سب ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہر بندہ دیکھ رہا ہے، لیکن پہچان کوئی نہیں رہا ہے. امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خلق خدائے تعالی رامی بیند اما نمی شناسد، یعنی لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھ تو رہے ہیں لیکن پہچان نہیں رہے ہیں. تو مہدی موعود کے وسیلے و صدقے سے، اللہ کے رسول کے وسیلے و صدقے سے جو لوگ دیکھ رہے تھے ان کو پہچان بھی حاصل ہو گئی. تو آج پھر ہم وہی کیٹیگری میں جا رہے ہیں. دیکھیے یہ نوجوان لوگ ہیں، تو میں ایک پیغام آپ تک جو ہے پہنچانا چاہ رہا ہوں. حضرت مرشد کے جو ہے حکم سے میں یہاں پہ کھڑا رہا، ورنہ اپنی جو ہے مرضی سے کھڑا نہیں رہا ہوں. نہ مجھے ایک ایسی تقریر کرنا ہے جو صرف واہ واہ سن کے جو ہے مجھے جانا نہیں ہے، لیکن ایک ایسی جو ہے فکر آپ لوگوں میں چھوڑ کے جانا ہے جو آپ کی زندگیوں کو بدلنے میں مدد کرے. آپ انسان جب صبح اٹھتا ہے، نماز ادا ہو جانے کے بعد انسان، ایک نارمل انسان، کاسبین یہاں پہ موجود ہیں، کیا کرتا ہے؟ انسان فریش ہوتا ہے. فریش ہونا کیا ہے؟
انسان نہاتا ہے، دھوتا ہے، اپنے چہرے کو صاف کرتا ہے، پانی نہاتا ہے، اپنے بالوں کو جو ہے صاف کرتا ہے، آئینے میں دیکھتا ہے، پھر انسان کھانا کھاتا ہے، اپنے تن کی پرورش کرتا ہے، اس کو پالتا ہے، اپنے جسم کو وہ پالتا ہے، اس کے بعد انسان جو ہے سفر کر کے کہیں جاتا ہے روزی کمانے کے واسطے، معاش کی تلاش میں انسان جاتا ہے، وہ اس وجہ سے تاکہ وہ اپنے پیٹ کو، اپنے بیوی بچوں ماں کو جو ہے بذریعہ بن سکے پالنے کا، پھر انسان پیسے کماتا ہے، پھر اور جستجو کرتا ہے کہ اپنا کریئر بنائے، گھر بنائے، بلڈنگ بنائے، شادی کرے، بچوں کی شادی کرے، پھر اس کے بعد گھر سے آتا ہے، بیوی کے ساتھ، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرتا ہے، حالات پوچھتا ہے، اپنے حالات کہتا ہے، دعوتوں میں جاتا ہے، بیٹھ کر 24 گھنٹے 8 پہر بندہ صرف اور صرف اپنے خیال میں رہتا ہے۔ دیکھو غور کرو، میں جب اٹھ رہا ہوں آئینے کے سامنے ہوں، میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں اپنے آپ کی فکر کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو سنوار رہا ہوں، میں جب کھانا کھا رہا ہوں تو اپنا پیٹ بھر رہا ہوں، اپنے جسم کی پرورش کر رہا ہوں تاکہ اس کو ہمت طاقت حاصل ہو، تاکہ وہ جائے نماز پڑھے ہو یا کام کرے، محنت کرے، مشقت کرے، کما رہا ہے اپنے فیوچر کے واسطے۔ جو کچھ بھی ہے بندہ جو کر رہا ہے وہ صرف اور صرف اپنے واسطے کر رہا ہے، عورت جو کر رہی ہے اپنے واسطے کر رہی ہے، بچے جو کر رہے ہیں اپنے واسطے کر رہے ہیں، یعنی ایسا ہو چکا ہے، ایک ایسا میدان ہے جہاں پہ ہم کو چھوڑ دیا گیا ہے کہ بس تو جا اور اپنی ایسی فکر میں مشغول ہو جا کہ تجھ کو یہ دنیا ایسی سجائی گئی، یہ دنیا میں ایسی رونق رکھی گئی، یہ دنیا میں ایسی پریشانی، ایسی آزمائش لائق کر دی گئی کہ بندے کو اپنی طرف سے توجہ ہٹنے کی مہلت ہی نہیں مل رہی کہ وہ اپنی طرف سے توجہ ہٹا کے خدا کی طرف توجہ کر دے۔ تو ہم یہ جو میدان میں آئے ہیں، اس کو دنیا کہا جاتا ہے، یہ سجائی گئی ہے آزمائش کے واسطے، یہ سجائی گئی ہے اس وجہ سے تاکہ بندہ آزمائے۔ یہ موت اور یہ حیات اس وجہ سے بنائی گئی تاکہ اللہ آزمائے کون کتنے اچھے اعمال کر کے آتا ہے، کون کیسا ہے، یہ آزمانے کے واسطے ہم کو اس دنیا میں بھیجا گیا، پھر ہم وہی کر رہے، یعنی صرف اپنے آپ کی فکر میں، اپنے آپ کو سنوارنے میں، اپنے آپ کو دیکھنے میں، سب چیز میں، یعنی اپنے ظاہر کو جو ہے ہم پہچان رہے، اپنے ظاہر کو صرف دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تعلیم دی، بندے تو صبح سے شام تک اپنی فکر میں، اپنے گھر کی فکر میں، اپنے کھانے کی فکر میں، اپنے فیوچر کی فکر میں، اپنے مکان کی، شادی کی، بچوں کی فکر میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی جو بندہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے، ہم پہچان نہیں رہے، صرف دیکھ رہے ہیں، پرورش کر رہے ہیں، لیکن اپنی ذات کی پہچان نہیں کر رہے۔ بس اللہ کے رسول نے فرمایا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچانا، یعنی اپنی روح کو، اپنے اندر کو، اپنے باطن کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ یعنی ہم صرف ظاہر کو دیکھ رہے، ظاہر کو سدھار رہے، اپنے باطن کی فکر کو ہم بھول گئے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے جو ہے باطن کی فکر میں بھول گیا؟ کیا آج ہے سیدنا شاہ دلاور آقا میرے مولا فدائی روحی، جس پر میری روح، اپنی جان، ماں باپ فدا، سیدنا شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جو ہے ہم آئے ہوئے ہیں، کیا ایسا کوئی بندہ یہاں پہ موجود ہے جو اپنے رب تک پہنچنے کے واسطے آیا ہوا ہے؟ ہم اپنی فکر کے واسطے آتے، دیکھو یا تو صحت کی فکر رہنا، یا معاش کی فکر رہنا، یا کچھ بھی ایک جو ہے ایسا مسئلہ پیش آیا ہوا رہنا جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ دوڑ کے گئے۔ دیکھو شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میں اسلام کے پاس دوڑ کے گئے، لیکن معاش، صحت کے واسطے یا کوئی چیز کے واسطے نہیں گئے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے واسطے گئے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئے۔ ہم حضرت کے پاس آ رہے ہیں دنیا کے واسطے یا صحت کے واسطے آ رہے، اگر اللہ کے واسطے ہم آئے تو یقیناً آقا کے صدقے سے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں گے۔ تو ہم کو ضرورت ہے کہ اپنی نیت کو، اپنے مقصد کو بدلے۔ دیکھو اس بات کا اقرار ہر ایک مسلمان، مذہبی نہیں بول رہا ہوں، مسلمان کو بھی ہے، حالانکہ مانتے اچھی طریقے سے مذہبی لوگ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے، 50,000 ایئرس پہلے
اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقادیر یعنی تقدیر قسمت اللہ نے لکھ دی. قلم لکھ گیا, سوکھ گیا, خشک ہو گیا, خلاص. اللہ لکھ دیا کس کی صحت کیسی ہونے والی ہے, کس کی زندگی کیسی ہونے والی ہے, کون کتنا کمانے والا ہے, کس کی کہاں پر شادی ہونے والی ہے, کس کی زندگی کیسی گزرنے والی ہے, سب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. لیکن ہم اس کو بنانے کے چکر میں, بھائی میں کوئی بندہ پڑھتا انجینئرنگ پڑھتا تو امریکہ جانے کے چکر میں رہتا, آسٹریلیا جانے کی جو ہے جستجو میں رہتا, اچھی کمپنی میں جاب کے واسطے جستجو میں رہتا. یعنی میں جستجو کر رہا ہوں کہ میرا کریئر بناؤں, میرا کریئر بنانے کے واسطے جستجو میں کر رہا ہوں, کوشش میں کر رہا ہوں, اپنے آپ سے کر رہا ہوں. میں اپنے آپ سے میں فیوچر بنانا چاہ رہا ہوں. حالانکہ سب سے بہتر فیوچر لکھنے والا خدا تعالیٰ ہے, اور خدا تعالیٰ ہمارا فیوچر لکھ چکا ہے. اس لیے میں اسلام نے فرمایا کہ بندو راضی پر رضا ہو جاؤ, لوگوں کے سامنے اپنی ضرورتوں کو مت لے جاؤ. مسواک کی کالی کی بھی ضرورت ہے, لوگوں کے سامنے مت لے جاؤ. اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو چاہو تو تم جو ہے ہم جو ہے پہنچیں گے اللہ تعالیٰ. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, بس ہم جو ہے اپنے فیوچر کو بنانے کے واسطے جو مشغول ہیں, ہم محنت مشقت سب اس میں کرتے تھے. حالانکہ ہماری تقدیر اللہ میں لکھ دیا, بولے اللہ نے صحت کے تعلق سے لکھ دیا, اللہ نے ہر چیز کے تعلق سے لکھ دیا, لیکن ہمارا ذہن ادھر نہیں جا رہا. ہمارا ذہن کہاں جا رہا, بس جو چل رہا ہے اطراف میں واٹس گوئنگ آن, اس میں جو ہے ہمارا جو ذہن جا رہا. کیوں؟ کیونکہ ہم دائروں سے ہٹ گئے. دائروں میں کیا ہوتا تھا, ایک دائرہ تھا, سب مہذبی, سب فقراء, سب اللہ کو یاد کرنے والے اس میں رہتے تھے. تو جیسا اطراف کا ماحول ہوتا تھا ویسا ایٹماسفیئر کریٹ ہوتا تھا, ویسے حالات پیدا ہوتے تھے, تو انسان ویسا سوچتا تھا. اچھوں کی صحبت میں رہو, اچھا سوچتے آپ, بروں کی صحبت میں رہے تو انسان برا سوچنے لگ جاتا. تو آج کیا ہو رہا ہے, ہمارے کو دائرے ختم ہونے کی وجہ سے ہم بھی ویسے ہی سوچنے لگ گئے جیسا کہ پورے اطراف کی دنیا کے لوگ سوچ رہے ہیں. ایگزیکٹلی ویسے سوچ رہے ہیں ہم بھی. وہ ہماری سوچ کو بدلنا یاد رکھو, کیونکہ یہ دنیا میں اگر ہم آئے ہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے واسطے آئے. ہمارے امام ایسا سیدنا شاہ دلاور کے بھی امام مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا, مارا برائے جیدن یار آفریدن ورنہ وجود ماں بات چیر کر آفریدن. اچھا ہمارا آنا اس دنیا میں اللہ کو دیکھنے کے واسطے ہوا ہے, ورنہ ہم اس دنیا میں آنے کا اور کیا مقصد ہے. تو ہمارا مقصد مہدی موعود نے بتایا کہ وہ اللہ کا دیدار ہے. اور ہم اب بتاؤ ہمارے جتنے بھائی بہن یہاں پہ بیٹھے ہوئے کس کا مقصد اللہ کا دیدار. اگر ہمارا مقصد اللہ کا دیدار ہے تو ہمارے پریکٹیکل قدموں سے, ہمارے لائف سے, ہمارے اعمال سے بھی وہ ظاہر ہونا کہ بھئی ہاں ہمارا مقصد جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے تو ہمارے اعمال بھی ویسے ہی ہونا کہ بھئی چلو ہم اللہ کا دیدار ہمارا مقصد ہے, تو پھر ہم اس دنیا میں آئے وہ کام کے واسطے ہیں, تو پھر جی رہے بھی دوسرے کام کی وجہ سے. کیوں ہم دوسرے کاموں کی وجہ سے جو ہے جی رہے ہیں؟ کیا ہمارے بزرگوں نے ہم کو جو ہے کیا تعلیم دی؟ قرآن مجید نے ہم کو جو ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ روز نماز میں دعا کرتے, اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا. اجی سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے علاوہ کچھ بڑا انعام ہے؟ اس سے بڑا انعام کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا, اللہ تعالیٰ کا دیدار سب سے جو ہے اللہ کا فضل سب سے بڑا انعام ہے. تو ہم دعا کر رہے ہیں اللہ ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام دیا. یعنی وہ بزرگوں کے راستے پر چلنا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام دیا ہے. اب وہ بزرگوں کا راستہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ تھا, نماز کا راستہ تھا, ذکر کا راستہ تھا. ہم ذکر کو بھولے ہوئے. یہاں پہ کتنے لوگ اصل سے مگر یہاں پہ ذکر میں بیٹھے بولے آپ, کتنے لوگ چلو یہاں پہ تو آئے بیٹھ گئے, لیکن جب گھر جاتے, جب اپنے اپنے گاؤں اپنے اپنے شہر جانے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا اصل سے مگر ذکر میں بیٹھ رہے ہیں؟ دیکھو اللہ حاضر ناظر ہے بھائی, کوئی بھی جو ہے حاضر ناظر نہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات حاضر ناظر ہے. ہم جو ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کے بولنا, اقرار کرنا کہ کیا میں عصر سے مغرب اور فجر سے دور ذکر کرتا ہوں یا نہیں کرتا. اگر نہیں کرتا تو پھر ہمارا شمار کدھر ہے؟ ہمارا کسب بھی ناجائز. اگر ہم فقیر ہو کے بھی عصر سے مغرب ذکر میں نہیں, طلوع کے بعد ذکر میں نہیں پڑھتے تو ہم دین خدا کے فقیر نہیں ہو سکتے. مہدی موعود نے فرمایا جو 2 وقت کی حفاظت نہیں کرے وہ دین خدا کا فقیر نہیں ہو سکتا. انہیں فقیر ہو ہی نہیں سکتا دین خدا کا, دنیا کا فقیر ہے جو 2 اوقات کی حفاظت نہیں کر رہا ہے. تو ہم کاسب کر رہے ہیں, جاب وغیرہ کر رہے ہیں, 10 حدود کی پابندی اگر ہم نہیں کرتے تو ہمارا بیکار ہے, کسب ناجائز ہے ہمارا. اول اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرنا,
جو بندے کسب کر رہے ہیں ان کی نظر کسب پہ، جاب پہ، کاروبار پہ نہیں دینا کہ کل کے دن کاروبار میرا ختم ہو گیا، لاس ہو گیا، ٹھپ ہو گیا، بند ہو گیا تو میرے ماں باپ، میرے بیوی بچوں کو کون کھلائیں گا؟ ایسا خیال بھی آنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ پہ نظر، اللہ پہ توکل رہنا۔ دوسرا، اذان کے بعد کام نہیں کرنا، اذان ہو جانے کے بعد کام نہیں کرنا۔ اب بولے کتنے لوگ ہیں جو اذان کے بعد کاروبار کو بند کر دیں؟ کرتے ہیں ہم، بہت کم لوگ ہوں گے کاروبار کو بند نہیں کرتے۔ اذان کا معنی کیا؟ جہاں پہ نماز کا بلاوا ہو گیا، اذان ہو گئی، آپ نماز کی تیاری کر کے آ جائیں نماز پڑھنے کے واسطے۔ اذان کے بعد کام کریں گے وہ کام حرام ہوگا، کمائی وہ۔ اس کے بعد 2 وقتہ ذکر کی حفاظت کرنا، اول فجر سے طلوع، عصر سے لے کے جو ہے عشاء کی حفاظت کرنا، ذکر کی بیٹھ کے ذکر کرنا۔ ایسا نہیں نہیں بھائی میں کام کرتے کرتے کھڑے کھڑے ذکر کر رہے ہیں، نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا؟ آپ ذکر بھی کر رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، آپ جاب بھی کر رہے ہیں، پیسے بھی کما رہے ہیں اور ذکر بھی کر رہے ہیں، نہیں، وہ وقت کے واسطے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو وقت ہے صبح میں 10 سے لے کے شام میں 4 اس وقت کرنا ہے۔ دست باکار دل با یار اس وقت ہے۔ عصر سے مغرب تو قید نشست جانماز پہ بیٹھ کے ذکر کرنا ہے ہمارے کو۔ اس کے بعد 5 وقت نماز با جماعت پڑھنا، مسجد کو جاؤ یا گھر ہے تو گھر میں جاؤ، اپنے بچے کو، اپنے دوست کو، کسی کو بھی لو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ جماعت کا ثواب چھوٹنا نہیں، جماعت آپ کی فوت نہیں ہونا۔ جماعت کیا ہے؟ فرض ہے جماعت، فرض عین ہے۔ سیدنا شاہ قاسم علیہ رحمہ لکھے کہ جماعت فرض عین ہے۔ امامنا مہدی علیہ السلام نے فرمایا جہاں جاتے ہو 2 بن کے جاؤ تاکہ جماعت اپنی جماعت سے نماز ہو اور جماعت کا ثواب چھوٹنے نہ پائے۔ ہمارے امام علیہ السلام کی تعلیم ہے یہ۔ اس کے بعد بندہ صحبت صادقین اختیار کرے، ہر ہفتہ یا ہر دن اپنے مرشد کی صحبت میں جا کے بیٹھنا۔ اگر مرشد نہیں ہے آپ کے علاقے میں تو ایسے بندے کی صحبت میں بیٹھنا جس کو دیکھے جو بندہ صادق ہو۔ صادق کون؟ جس کے بعد سے آپ کے علم میں اضافہ ہو، آپ کا علم بڑھنا، جس کو دیکھے تو خدا یاد آ جانا اور اس کے عمل سے آخرت یاد آنا، اس کو بولتے صادق۔ جو آپ میں علم میں اور عمل میں زیادہ ہے اس کی صحبت میں جا کے آپ بیٹھنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی راہ میں عشر نکالنا۔ ہر مہینہ جو آمدنی ہوتی چاہے وہ 10,000 ہو 1,00,000 ہو، اس کا 10% اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا، عشر نکالنا۔ اس کے بعد کھانا کھاتے وقت، سوتے وقت اور بیت الخلاء جاتے وقت، اس وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا۔ اس وقت بھی بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ اس وقت یہ خاص اوقات ہے۔ بندہ جب کھانا کھاتا اگر انہیں ذکر سے غافل ہے، طریقت میں وہ کھانا حرام ہے، وہ کھانا ناجائز ہو جاتا۔ جب بندہ بغیر ذکر کے کھانا کھاتا، ہاں ہاں ہوں کرتے ہوئے ہم کھانا کھاتے، مذاق کرتے ہوئے، دنیا کی بات کرتے ہوئے مجھے کھانا کھاتے، تو ویسا کھانا پیٹ میں جا کے آگ بن جاتا، خواہشات کو پیدا کرتا، نفسانیات کو جو ہے بڑھاتا۔ جو بندہ ذکر کے ساتھ کھانا کھاتا ویسا کھانا جا کے پیٹ میں نور بن جاتا۔ ویسے اس لیے خاص وہ وقت خاص ہے بھائی، کھاتے وقت بیت الخلاء گئے جب جو ہے شیطان پورا پیچھے پڑا ہوا رہتا، اور آپ نے سوتے وقت جو ہے شیطان پورا پیچھے پڑا ہوا رہتا، حقوق الزوجین ادا کرتے ہوئے شیطان پورا رہتا، تو اس وقت کی خاص حفاظت کرنا، ذکر جو ہے فوت ہونے ہی نہیں دینا۔ اس کے بعد جو ہے اذان کے بعد کام نہیں کرنا۔ سنیں آپ، اپنی ذات پہ ملامت کرنا۔ اپنی ذات پہ ملامت کرنا کیا ہے؟ یہ بڑی خاص بات۔ بندہ عشر ادا کرتا، سب ادا کرتا ہے ایک بندہ، لیکن اس کو کبھی تہجد نہیں کی توفیق نہیں ہوتی۔ انہیں 60 سال کا بھی ہو گیا، 65 سال کا بھی ہو گیا، اس کی ایک وجہ رہتی کہ انہیں کبھی بھی اپنی ذات پہ ملامت نہیں کرتا۔ انہیں سمجھتا کہ میں 10% اللہ کی راہ میں دے دیا تو بس حق ادا ہو جائے۔ نہیں، آپ کو روز اپنی ذات پہ ملامت کرنا ضروری ہے۔ اپنے آپ کو یہ بولنا آپ کہ یہ کسب کرنا میرا مہدویوں کا طریقہ نہیں ہے، ہمیشہ کسب کرتے رہنا۔ میری جگہ دائرہ مہدی موعود ہے، میں یہ غلط کر رہا ہوں، میں یہ جو بھی کر رہا ہوں، اے خدمیر تو یہ جو بھی کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے، یہ تیری جگہ نہیں ہے، یہ تجھے کمانے کے بعد سے پیدا نہیں ہوا۔ ہر روز صبح اور شام جاتے وقت کام پہ، کام سے لوٹتے وقت یہ اپنے آپ کو بولتے رہنا، اپنی ذات پہ ملامت کرتے رہنا، تو اتنا گنہگار ہو گیا، اتنا غافل ہو گیا، اتنا حریص ہو گیا، حرص کرنے لگ گیا۔ جب بندہ اپنے آپ پہ ملامت کرتے رہتا، ڈیلی اس کا دل صاف ہوتے رہتا، اس کو دنیا سے نفرت پیدا ہوتی رہتی۔ نہیں کریں گا،
کماتے رہیں گا تو جو ہے اور خواہش بڑھ جاتی. بندہ بلڈنگاں کھڑا کرنے میں، اپنے فیوچر میں جو ہے سیونگز کرنے میں لگ جاتا ہوں. اس کے بعد جو قرآن میں آیا اس پہ عمل کرنا اور جھوٹ بول کے کاروبار نہیں کرنا. قرآن میں سود لینے کو حرام قرار دیا گیا. جو بندے سود لے کے کماتے ان کا پورا کمانا حرام، ان کے اولاد کو کھانا کھلانا بھی حرام. لون لینا ہو یا جو ہے انٹرسٹ پہ جو ہے پیسے دینا ہو، یہ تمام چیزیں جو ہے حرام ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے خاص حفاظت کرنا. ان کا ایمان ہی ختم ہو جاتا. ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ بندہ سود پہ پیسے لا رہا، بینک سے لون لے کے پیسے لا کے جو ہے کاروبار کر رہا. وہ بندے کی حالت ایسی ہو جاتی. اس کا اگزامپل میں سمجھاتا ہوں. مہدی موعود نے فرمایا حراق و غائب از حق یک زمانس در آدم کافرس اما نهانس گری غائبی پیوست باشد در برو اسلام بست باشد. میں اسلام فرماتے ہیں جو بندہ ایک لمحے کے واسطے اللہ کو بھولا ہوا رہتا، ایک لمحے کے واسطے بھی اللہ کو بھول گیا، گانے سننے میں، کسی سے جو ہے بات کرنے میں، پیسہ کمانے میں لگ گیا، ایک لمحے کے واسطے بھول گیا. غور سے سنو، ایک لمحے کے واسطے بھول گیا. در آن دم کافر است اما نہانس. وہ اس دم میں، اس وقت، اس لمحے میں وہ کافر ہے لیکن اندر اس کا کفر چھپا ہوا ہے. چھپے ہوا کافر ہے. ظاہر تو کرنا پڑ رہا، چھپے ہوا کافر ہے. اگر یہی غفلت ہمیشہ کر رہا، ڈیلی اللہ کو بلا ہوا ہے گھنٹوں، تو اس کے اوپر اسلام کا دروازہ ہمیشہ کے واسطے بند ہو جاتا. یہ مثال سمجھو، جو بندہ غفلت میں ہے اس کے واسطے اسلام کا دروازہ بند ہو جا رہا. جو بندہ حرام طریقے سے کما کے کھا رہا ہے اس کا کیا حال ہو رہا ہے سوچیے آپ. صرف غفلت میں جانے سے، اللہ کو بھولنے سے جو ہے حلال کر رہا، لیکن غفلت میں جا کے اللہ کو بھول جا رہا. جو حرام پیسے لا کے حرام کمائی کما رہا ہے اس کا اندر کیا حال ہو رہا ہوگا بولیے آپ. اللہ کے حبیب نے فرمایا یک لقمہ حرام دشمن ایمان است. ایک لقمہ حرام کا اندر جا کے ایمان کا دشمن بن جاتا. ایک نوالا بھی اندر جا کے اس ایمان سے لڑائی کرتا، دشمن بن جاتا. تو سینکڑوں کروڑوں نوالے ہم جو ہے حرام کے کھا لیتے، اور اگر اس کے بعد بھی شاید دلاور رضی اللہ عنہ کے پاس، بندگی میاں کے پاس جاتے ہیں، کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ ہم اپنے حرام کے چیزوں کو ختم کر کے حلال کریں اور اصول جو دین میں بیان کیا گیا اس پر عمل کریں. یہاں پہ آئے ہیں تو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ حضرت کا وسیلہ لے کے اللہ سے دعا کر کے اپنی زندگی کو جا کے نہ بدلے. کیا حاصل ہوتا بولیے آپ؟ ڈیلی آ رہے ہیں، سال میں ایک بار آ رہے ہیں، زیارتیں کر رہے ہیں، نیازہ کر لے رہے ہیں، چلے جا رہے. کیا ہوتا نیاز سے؟ کیا ہوتا بولیے؟ کچھ ہوتا نیاز سے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر تو لکھ دی گئی، صحیح مسلم کے حدیث سے تقدیر لکھ دی گئی. نظر و نیاز سے کیا ہوتا ہے؟ تقادیر تو لکھ دی گئی. نظر نیاز سے اللہ تعالیٰ بخیل کے جیب سے پیسہ بس نکلواتا ہے. بخیل کنجوس رہتا ہے، انہیں سوچتا رہے میرا کاروبار میں جو ہے نیا کاروبار لایا، اگر جو ہے نیا کاروبار جو ہے چل گیا تو میں شاہ دلاور کے پاس آ کے 2 بکرے کاٹ کے سب کو کھانا کھلاؤں گا. اس کا کاروبار چل جاتا، انہیں آتا 2 بکرے کاٹتا کھلا دیتا. بخیل ہے، پھر کبھی بھی کسی کو نہیں کھلاتا. تو ایسے بخیلوں سے اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے جو ہے پیسے نکلوا کے غریبوں میں بٹاتا. حالانکہ اس کی تقدیر لکھ دی گئی، اگر نیاز نہیں بھی کرتا وہ اس کا کاروبار چلتا تھا. تقدیر پہ کلام نہیں کرنا بولے، اور اللہ کے رسول بتا رہا ہوں میں کہ ہم نظر نیاز کر لیتے، اللہ اجر ثواب دے دیتا، لیکن ہم ہمارے مقصد اعلیٰ کو اگر بھول گئے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے. حالانکہ نظر نیاز عروج کرنا ثابت نہیں کر سکتے آپ، کرنا بھی ضروری ہے، لیکن ہماری زندگیوں کو نہیں بدل کے ہم عرض و نیاز میں اگر لگ جائیں گے، ذکر کو بھول جائیں گے تو ہم کہاں اللہ تک جو ہے پہنچ سکتے؟ بولا پہنچ سکتے اللہ تک. مقصد اعلیٰ یہ ہے نا. پیر و مرشد کی جو ہے جو سب سے بڑی ذمہ داری جو پیر و مرشد نبھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تک پہنچانے کے واسطے وسیلہ بن رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان سے اصل چیز جو لینا ہے نہیں لے رہے. خزانے سے جو چیز لینا ہے، تہخانے سے خزانہ نہیں لے رہے. ہم بس چھوٹے چھوٹے چیزیں کروا لے رہے اور انہوں اپنا خزانہ اپنے پاس رکھ کے انتظار کر رہے کون ایسا ہے جو آ کے لوٹیں گا. حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سینے میں جو معارف تھے
ولایت کا جو خزانہ تھا اللہ سے دعا کرے یا اللہ یہ جو سینے میں خزانہ ہے میں کس کو دوں؟ تو اللہ نے فرمایا روم جاؤ، ایک میرا بندہ ہے وہاں جا کے دو۔ تو جا کے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، وہاں جا کے انہوں نے اپنا خزانہ دل کا جو پوری ولایت اللہ کے عشق کی آگ تھی سپرد کرے۔ تو اپنے مرشدین سے اگر وہ چیز ہم نہیں لیں گے تو اصل مقصد حاصل نہیں کریں گے اپنے مرشدین سے تو اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہماری زندگی ایسے ہی کرتے دھیرے 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 جو ختم ہو جاتے۔ کتنے لوگ ہیں 60 سال کے اوپر ہے بولے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ 60 سال کی عمر کراس کر جاتا، آگے بڑھ جاتا، اس کے بعد بھی پھر اگر وہ بندہ اللہ کی طرف توجہ نہیں کرا اور ایسے ہی مر گیا، اللہ اس کا کوئی بھی بہانہ قبول نہیں کرتا، کوئی بھی بہانہ۔ 60 سال کی عمر دے دیا میں تیرے کو، اس کے بعد بھی جو تو رجوع نہیں کر رہا، کوئی بھی جو ہے تیرا بہانہ قبول نہیں کیا۔ بخاری شریف کے حدیث سے تو 60 سال تو آخری ڈیڈ لائن ہے، ختم ہے وہاں پہ۔ 60 سال کے بعد تو آپ کو کیسا نہ کیسا ترک کر کے سب چھوڑ دینا ہے، اللہ کی طرف چلے جانا ہے۔ یہ ہڈیوں میں طاقت رہی تک اللہ کے دربار میں ترک کر کے محنت نہیں کریں گے۔ ہمارے دائروں میں طریقہ تھا، ملک العادت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں جب ایک جو ہے ان کے صحابی ترک کر کے آ رہے تھے، سپاہی تھے راجا کے پاس کام کرتے تھے، جب ترک کی نیت ہوئی تو تلوار رکھے، پورا ڈریس پورا جامع پہن کے جو ہے تلوار لے کے حجرے سے مسجد تک جماعت خانے تک دوڑ کے آئے۔ لوگ دیکھ کے پریشان ہو گئے، دوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ اتنے بڑے ہو گئے، اتنے بزرگ ہیں، پھر تلوار لے کے دوڑ کے جا رہے ہیں۔ جا کے جو ہے بیٹھ کے تلوار رکھ کے بیٹھ کے بولے بندہ کر کے دنیا کا ارادہ رکھتا ہے، ترک کرنے کے واسطے آیا۔ تو پوچھے دوڑ کے یہ سب لے کے کیوں آئے؟ تو بولے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے بھی میرے ہڈیوں میں پاؤں میں طاقت ہے، وہ طاقت رکھتے ہوئے میں ترک کر رہا ہوں۔ تو طاقت رکھتے ہوئے ترک کرو، طاقت ختم ہو جانے کے بعد نہیں، سب ختم ہو جانے کے بعد نہیں۔ اصل اللہ تعالیٰ کی راہ میں ترک دنیا کرنا۔ اچھا ترک کر لیے ہوں گے، کئی لوگ کرے ہوں گے، تو ترک کرنے کے کوئی بڑا کام نہیں کریں، وہ بھی یاد رکھو۔ ہم سمجھیں گے ترک کر لیا کام کر لیا، نہیں۔ ایک ولی اللہ کی کتاب میں فقیر بندہ یہ پڑھا ہے، ایک ولی اللہ بولے بندے تو اگر دنیا کو ترک کرا ہے تو تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ دیکھ اللہ نے قرآن میں فرمایا اگر دنیا کی اوقات، دنیا کی قدر اللہ تعالیٰ کے پاس مچھر کے پر کے مانند، مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی کا اللہ نہیں دیتا تھا۔ تو اولیاء اللہ ولی اللہ نے لکھا دیکھ تو نے اس چیز کو ترک کیا جو اللہ کے پاس مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، تو کون سا بڑا کام کیا؟ کون سا بڑا کام کیا؟ ہاں بڑا کام تو جب ہے جب بندہ اپنے وجود کو ترک کرے، اپنے ہونے کو، اپنے وجود کو جب ترک کرتا، وہ بڑا کام ہے، وہ کام آنے والا کام ہے۔ جب بندہ اپنے وجود کو ختم کرتا، وہ وجود کو کیسا ختم کرنا ہے؟ اپنے مرشد سے جو ہے وہ تعلیم لینا، وہ ذکر سے ختم ہوتا وجود۔ ترک دنیا ترک وجود، بس بولے مہدی موعود علیہ السلام، ترک دنیا اپنے وجود کو ترک کر دینے کا نام ہے، اپنے آپ کو ختم کر دینے کا نام ہے، اللہ کا اثبات کر دینے کا نام ہے۔ عمل صالح ترک وجود کو فرمایا گیا، زیستن با جا کفر فرمایا گیا، کھا کے پی کے اپنی خوشی سے، عیش سے، عیاشی سے، اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے ایسی زندگی جینا زیستن با جا کفر ہے۔ ہم زیستن با جا مچ ہے، صبح سے شام تک ہم جو چاہے کھاتے، جو چاہے پہنتے، جہاں چاہے جاتے، جیسا چاہے کماتے، جس سے چاہے ملتے، جہاں چاہے بیٹھتے، جہاں چاہے تفریح کرتے، جو چاہے پیتے، جس سے چاہے معاہدہ کرتے، ملاقات کرتے، مصافحہ کرتے۔ ہم اپنے آپ کی پوری خواہش کی پیروی صبح سے شام تک کرتے ہیں، ہم سر تاپا بدت بن گئے ہیں۔ میرے آقا و مولا سیدنا شاہ دلاور رضی اللہ تعالی نے فرمایا بندے، ایک سے آپ نے صحابی سے سوال کیا بتاؤ بدت کا معنی کیا ہے؟ عربی میں بدت کا معنی دین میں نئی چیز کو لانا بدت کہا گیا، جیسا بیٹھ کے جو ہے منکے پڑھنا، تسبیح کے منکے پڑھنا، پنسورہ پڑھنا، یہ تمام طرح سے چیزوں کو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے بدت فرمایا، اس سے مہدی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ تو شاہ دلاور نے ایک سے پوچھا بدت کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا دین میں نئی چیز جو ہے بدت ہے۔ شاہ دلاور نے فرمایا
بندے کے پاس بدعت کا ایک اور معنی الگ معنی ہے. تو پوچھا خنکار کیا ہے بتائیے. شاہ دلاور رضی اللہ عنہ نے فرمایا بندہ بغیر حکم خدا کے جو کام کرتا ہے وہ بدعت ہے. ہم اپنے حکم کے، نفس کے حکم کے، شیطان کے حکم کے تابع ہو کے ہر کام جو کرتے ہیں وہ بدعت ہو جاتا ہے. اجی ہمارے آقا مہدی موعود جب پانی گرم کرنے کے واسطے جا رہے تھے، صحابی نے آ کر کہا آقا بندے کو اجازت دیجیے، بندہ پانی گرم کر دیتا، بندہ پانی لا دیتا. میں اسلام نے منع فرمایا، آپ نے اصرار کیا، میں اسلام دے دی. جا کر لائے پانی گرم کرے یا پانی لے کر آئے، مہدی علیہ السلام کچھ گزار دیے، کچھ دے دیے. جب بھی کوئی کام کراتے کچھ دیتے تھے مہدی موعود علیہ السلام. تو انہوں نے کہا میرا جی بندہ خدا واسطے کیا. کیا بات ہے کہ آگے جو بات آ رہی ہے یہ غور سے سنو. صحابی نے کہا میران جی بندے نے خدا واسطے کیا ہے، اللہ واسطے. ہم بولتے نہیں اللہ واسطے کر رہا ہوں بھائی، جلسہ کر رہا ہوں، وہاں جا کے کھانا کھلا رہا ہوں، وہاں جا کے مٹھائیاں بانٹ رہا ہوں، ان کی خدمت کر رہا ہوں، سب جو ہم کیا بولتے ہیں اللہ واسطے کر رہے ہیں، اللہ واسطے کر رہے ہیں. مہدی موعود کے صحابی بولے بندہ اللہ واسطے کیا تھا میران جی. تو میں نے فرمایا یہ تمہاری خودی کا کام ہے، اگر اللہ واسطے ہے جاؤ ذکر میں بیٹھو. کیوں؟ خدا کا واسطے کا کام وہ جو خدا کہے. خدا نے کہا قرآن میں فلاں فلاں کرو، ذکر کرو، نماز پڑھو، وہ تو چھوڑ دیے جو خدا نے کہا. ہمارے نفس نے جو کہا وہ کرتے کہتے ہیں کہ اللہ واسطے. نہیں، اللہ واسطے اگر کرنا ہے وہ کرو جو اللہ نے کہا، وہ نہیں جو اپنے نفس نے کہا. اپنے نفس جو بولتا فلاں کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر کے اللہ کرا دیا، اللہ دیا، اللہ واسطے کرے. نہیں اجی تم اصل مقصد جس کے تعلق سے اللہ پکڑ کے پوچھیں گا وہ نہیں کر کے، جس کے تعلق سے اللہ نہیں پوچھیں گا وہ کر رہے ہیں. کتنی بدبختی کی بات ہو جا رہی ہے سوچیے آپ. تو ہم کو قرآن میں غور کرنا چاہیے اللہ نے کیا کیا حکم دیا. 5 وقتہ نماز کا حکم دیا اللہ، 24 گھنٹے ذکر کا حکم دیا اللہ تعالیٰ، زکوٰۃ کا، روزے کا، حج کا حکم دیا اللہ تعالیٰ، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ختم کرنے کا، ترک وجود کا، ترک دنیا کا حکم دیا اللہ تعالیٰ، 24 گھنٹوں کا ذکر کا حکم دیا اللہ تعالیٰ، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ، صحبت صادقین کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ، ہجرت کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ، عزلت کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ، طلب دیدار خدا کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ، عشور نکالنے کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ، اچھے کام کرنا، برائی سے روکنے کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ جو احکام قرآن میں ہے اس پہ عمل کرنا، جو احکام فرمان رسول میں ہے اس پہ عمل کرنا، جو احکام مہدی موعود کے فرامین میں ہے اس پہ عمل کرنا. دیکھو امامنا مہدی موعود کا صدقہ تھا ہمارے اوپر، شاہ دلاور کا صدقہ تھا، بیان کرنے کے واسطے جاتے تھے. مردوں میں تو بیان ہوتا تھا، عورتوں میں بھی بیان کرتے تھے، بیچ میں پردہ باندھ کے بیان کرتے تھے. ایسا نہیں بے پردہ نہیں، پردہ باندھ کے، حالانکہ ان کی نظر خدا پہ، ان کی آنکھوں میں خدا کا نور، ان کی آنکھیں حیا کی پابند، ہمیشہ نیچے نظر جھکی ہوئی، اس کے بعد بھی پردہ باندھ کے جو ہے بیان کرتے تھے. تو مہدی موعود کا شاہ دلاور کا واقعہ، پردہ ایک خاتون نے ہٹا دیا، آپ جو ہے چہرہ موڑ کے آنکھ بند کر لیے اور کہا بی بی جب تک پردہ نہ لگا دو بندہ بیان پھر سے شروع نہیں کرے گا. کہا میں تو بوڑھی ہوں، تو انہوں نے کہا نہیں تم بوڑھی ہوں گے، میں بوڑھا ہوں گا، شریعت بوڑھی نہیں ہوئی، پردہ لگا دو پھر بیان شروع ہوگا. وہ حساب سے عورتوں میں اور مردوں میں بیان ہوتا تھا. ہم بیان کا لطف اٹھاتے تھے، بیان سن کے ہر چیز عکس کر کے جو ہے خدا تعالیٰ تک پہنچ جاتے تھے. آج جو بیان اگر ختم ہو گیا، لیکن قرآن سنت و نقلیات و مرشدین تو ہے، ان سے تو ہم عکس کر سکتے. ہمارے میں کوتاہی ہے جی، ہم چاہ رہے نہیں اللہ تک پہنچے. جو چاہتا تھا دائرے میں جاتا تھا، اللہ تک پہنچتا تھا. ہم چاہ رہے نہیں، جا رہے نہیں، لے رہے نہیں، خدا تعالیٰ تک پہنچ رہے نہیں. ہمارے ایمان کمزور ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو سیدنا شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ کا صدقہ طفیل وسیلہ لے کے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو مضبوط کرے، کامل کرے، اور ہماری نیتوں کو جو ہے پاک کرے، ہمارے مقصد کو اللہ بنائے، ہمارا مقصد اللہ بن جائے. اللہ دنیا کو حقیر کر کے دکھانا. دیکھو دنیا ایسی زبردست ڈینجر چیز ہے، آسانی سے بندہ بچ ہی نہیں سکتا اس سے جب تک کہ خدا کی مدد نہ ہو. نہیں بچ سکتا ہو نہیں دنیا سے. تو ہم دعا کرنا اللہم صغر الدنیا بأعیننا، اللہ دنیا کو چھوٹی، صغیر، حقیر کر کے میری نظروں میں دکھا. ایسا نہیں، بہترین کر کے، خوشگوار کر کے، سجا سور کے جو اگر دنیا دکھیں گی، ہم جو ہے دل اس کے اوپر ہار بیٹھے، اس کو چاہنے لگ جاتے.
اس لیے اللہ سے دعا کرتا اللہ دنیا کو گندی کر کے دکھا. کوئی بچے کو اگر چاکلیٹ کھاتا ہوں کر رہا, چاکلیٹ ریپر میں سے نکال کے تو کھا لیتا, ریپ میں سے نکال کے مٹکی لگا کے کھاتا, کیوں گندا ہو گیا بولتا. تو ایسی دنیا کو بھی گندی کر کے اللہ دکھا دینا جی. تو ہم جو ہے کھانے کا بھی دل نہیں کرتا, دنیا کو حاصل کرنے کا بھی دل نہیں کرنا, تو وہ اللہ کے فضل سے ہونا. تو ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جلال ہمارے دلوں میں ڈال دینا, اس کی رضا پہ اللہ تعالیٰ جینے کی توفیق عطا فرمائے, اس کی مرضی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جینے کی جو ہے توفیق عطا فرمانا ہمارے لیے, تو اللہ کا فضل ہو سکتا. آقا سیدنا شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے جو ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ حضرت کا فیض, حضرت کا صدقہ ہم کو جو ہے عطا فرما دے, تاکہ ہماری زندگی صحیح ہو جائے, تاکہ یہ دنیا میں جو اللہ کو دیکھ سکا آخرت میں اللہ کو دیکھ سکیں گا, جو اس دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکا آخرت میں اللہ کو نہیں دیکھ سکیں گا. ایک واقعہ بول کے میں بات ختم کر دیتا ہوں. آقا سیدنا شاہ دلاور رضی اللہ عنہ کے جو ہے دور کا زمانے کا واقعہ, ایک کسی کے دائرے میں جو ہے نام وغیرہ نہیں لے رہا, واقعہ کا مقصد بول دے رہا ہوں. ایک کسی کے دائرے میں جو دائرے کے پاس جو ہے باڑھ آ گئی تھی, پانی بہہ رہا تھا. فقراء جو ہے اکثر جو ہے فاقہ وغیرہ چلتا تھا, فقراء بھی جو ہے گئے ہوئے تھے, پانی بہہ رہا تھا, دیکھے کہ اس میں ککڑی کی بیل بہہ رہی تھی. ایک جو ہے اٹھانے کے واسطے جو گر گئے, اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی, انتقال کر گئے. جا کے باڈی نکالے تو ان کے مرشد اعلیٰ دائرے کے جو غصے میں آ گئے اور ان کی تدفین نہیں کرے. بازو کے دائرے میں کوئی اور بزرگ تھے, انہوں نے جو ہے بلایا, مہدوی ہے بول کے تدفین کر دیے. یہ مرشد کو معلوم ہوا, بڑے غصے میں آئے, بڑے غصے میں آئے. تو وہ مرشد کو جب معلوم ہوا کہ یہ مرشد غصے میں آئے تو آپ کا دل جو ہے آزودہ خاطر ہوا. اس کے بعد آپ جو ہے لیٹر لکھے سیدنا شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. شاہ دلاور رضی اللہ عنہ کو لیٹر میں لکھے کہ فلاں فلاں حادثہ ہوا تھا, بندہ تفصیل کر دیا, اگر غلط کیا ہوں تو آپ کے سامنے جو ہے رجوع لاتا ہوں. تو شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, یہ وہ جو فقیر کا انتقال ہوا تھا ان کو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ کسی اور ولی کا مقام دیا جا رہا ہے, لیکن وہ مقام کو قبول بھی نہیں کر رہے اور بلند مقام کی آرزو کر رہے ہیں. تو بشارت دیے سیدنا شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب یہ بات وہ دائرے کے مرشد کو معلوم ہے جن کے فقیر بہ کر انتقال کر رہے تھے, انہوں نے جو ہے اور ناراضگی کا اظہار کر کے کہا کہ کیا دیکھو یہ مقامات جو ہے کیا ایک جو ہے بقال کرانہ دکان کا جو ہے چیز ہو گئی ہے کہ جن کو چاہا مار دیا جا رہا ہے, اتنے بڑے بڑے مقامات. جب یہ بات شاہ دلاور میرے آقا و میرے مولا کو جو معلوم ہوئی تو آپ نے ہاتھ پاؤں پہ ہاتھ مار کر کہا ہاں یہ ولایت مصطفیٰ ہے, یہ ولایت مقید محمدیہ ہے, یہ مہدی موت کا دور ہے جی. یہاں پر جس کو چاہے جو چاہے مقام دیا جاتا ہے. تو آقا سے گزارش کرنا چاہیے, آقا ہم تو قابل نہیں ہیں, ہم قابل نہیں ہیں کہ مقام تک پہنچ سکے, لیکن آپ تو قابل ہیں کہ ہم کو قابل کرا کے وہ مقام تک پہنچا دیں. حکم خدا سے وہ مقام تک پہنچا دینے کی قابلیت آقا کے پاس تو ہے, ہمارے پاس نہیں ہوں گی. لیکن دل صاف کر کے آنا, دل صاف کر کے. جو بندہ سیکھنے کے واسطے آتا, جو بندہ چھوٹا بچہ اگر کچھ سیکھنے کے واسطے آتا, اس کو سکھا کے ایک مقام پہ پہنچا دیا جاتا. ہم اگر نیتیں لے کے نہیں آئیں گے تو مقامات تک پہنچ نہیں سکتے. آقا و مولا سیدنا شاہ دلاور رضی اللہ عنہ کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دیدار عطا فرمائے جو ایک مہدوی کو جو ہے دیدار ہونا چاہیے. جو مراد ہے خاتمہ علیہ السلام کی, جو خواہش تھی پورے مہدی بدرائے دین کی, وہ ہم کو جو ہے دیدار اور حقیقی دین فیض ولایت مقید محمدیہ ذکر خفی کا فیض ہم کو جو عطا ہونا. ہم بصدقہ خاتمہ علیہ السلام و بس کے صدقے سیدنا شاہ دلاور رضی اللہ عنہ. واقع دعوانا الحمد للہ.